الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا زحوا وهم يلعبون صدق الله العظيم. عزیز طالب علم بھائی اور برادران اسلام، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات اور مسائل، ابتلاء و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے. مسلمانوں کے خلاف ہر دور اور ہر زمانے میں مخالفت و معاندت کی آندیاں چلی، نفرت و عداوت کی طوفان اور فتنہ فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پر جانباز قوم نے ان سب کا ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا. آج بھی عالمی پیمانہ پر مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی. یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت، ظلم و ستم، مسائل و اعلان کا سلسلہ آزادی کے بعد سے ہی جاری ہے. جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، جیل کی کوٹھڑیوں اور پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت اور ثروت سے مالا مال کر دیا تھا اور سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد اور اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہی کو آج غدار وطن کہا جاتا ہے. ان کو فسادات کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے اور بے گناہ سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، دہشت گردی کا الزام تھوپا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے آتنکی، کوئی دشمن بتاتا ہے، کوئی اہل مدارس کو وطن غدار کہتا ہے. یہ دیکھو ہاتھ میں میرے ترنگا لے لہاتا ہے، یہاں کا درہ درہ تک وطن کے گیت گاتا ہے. میں کہتی ہوں کہ آتنکوادی اور دہشت گرد وہ ہے جو مسلمانوں کے عزت سے کھلواڑ کرتا ہے. آتنکوادی اور ڈاکو وہ ہے جو مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے. آتنکوادی اور ڈاکو وہ ہے جس نے ملک کے نافذ کیے ہوئے آئین اور قانون کو توڑ کر فساد کا طوفان کھڑا کیا. کیا ملا ہے ہمیں آزادی کے بعد؟ گجرات کے جلتی ہوا مکانات، امرتسر کی جلتی وہ دن رات، جمشید پور کی جلتی وہ درخت نحشے، حیدرآباد کی خندریزی، مظفر نگر کا دل دہلانے والا حادثہ، بابری مسجد کی ستم بالا، اس طرح یہ ہوا کہ ہم سے ایسا غیر ملکی کہہ کر بدل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لمحات تاریخ نے بھی دیکھا کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا. لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنا دیا تھا اور ایک ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی. اور یہ بھی ہوا کہ علماء کو گولیوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا. تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دریا کا پانی علماء کرام کے خون سے سرخ ہو چکا تھا، مگر کسی عالم نے انگریز سے سمجھوتا کیا اور نہ ہی انگریز کے سامنے گردن جھکائی. آج ہماری تاریخ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کا نام نکالا جا رہا ہے اور ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، تم نے اس ہندوستان کو کیا دیا؟ الغرض مسلمانوں کی تاریخ کے بکھرے ہوئے اوراق کی یہ پکار نہیں، بلکہ کرسی نشین حکمرانوں کی بھی یہی شہادت ہے. ہمیشہ اس آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل کا جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا اور ان کے حقوق سے محروم کیا گیا. معیشت و تجارت، سیاست و ملازمت، ہر موڑ پر مسلمانوں کو مفلوج بنایا گیا. ہماری ترقی کی راہوں میں رکاوٹیں حائل کی گئی، قدم قدم پر اقلیت کا روڑا اٹکایا جاتا ہے. آج حکومت کے ایوانوں سے لے کر ملازمت کے میدانوں تک اقلیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے، جبکہ ہندوستان کی آزادی میں برادران وطن سے کہیں زیادہ ہماری قربانیاں ہیں. ہم ان لوگوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ذمہ میں حکومت ہے. اگر ہندوستان کی سالمین چاہتے ہو تو ہمیں وہ حق دو جو جمہوریت کا آئے کے منہ سے ملتا ہے. مسلمانوں کو ہر طرح سے مذہبی آزادی چاہیے. ہم ارباب حکومت سے کہنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے حقوق پامال نہ کریں. سدا خون شہادت سے وطن ہم نے بچایا ہے، وفا اور بھائی چارہ
اور مسلمان سے کیوں تم کو عداوت ہے، شریعت تو اخوت اور نیائے کی ضمانت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ آجا کہاں جا رہی ہے؟ میرا انعام چھوٹا ہے، انعامت لے باہر۔